ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا سندی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا سندی یا حبیب اللہ. اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور یہ وہ ماہ مقدس ہے جس کی 9 تاریخ کو اطراف و اکناف عالم سے لاکھوں فرزندان اسلام مستی و بے خودی کی کیفیت سے سرشار ہو کر اور وجد کے عالم میں اللہ رب العزت کی محبت میں سرشاری کی کیفیت میں جوک در جوک دیوانہ وار کشاں کشاں محبوب حقیقی کے دروازے پر حاضر ہوتے ہیں اور حج کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور اپنے خالق حقیقی کے دربار گوہربار میں اپنے گناہوں پر معافی طلب کرتے ہوئے مغفرت اور بخشش کا سوال کرتے ہیں. اور پھر اسی مہینہ کی 10 تاریخ کو شرق تا غرب عالم اسلام میں مسلمان اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر اور اس کی محبت کی خاطر جانور قربان کر کے ایک بہت بڑی عظیم الشان بے مثال اور لاجواب قربانی کی یاد تازہ کرتے ہیں. اور یہ وہ قربانی ہے جس کو قرآن مجید نے ذبح عظیم کہا ہے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اطراف و اکناف عالم میں مسلمانان عالم ہر سال 10 ذی الحج کو جانور قربان کر کے اس ذبح عظیم کی یاد تازہ کرتے ہیں. تو اسلامی سال کا جو آخری مہینہ ہے یہ قربانی کی یاد کو تازہ کرتا ہے. اور جب یہ مہینہ اختتام پذیر ہوتا ہے اور اگلا مہینہ آتا ہے جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اس اسلامی سال کے پہلے مہینے ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو پھر ایک ذبح عظیم کی یاد تازہ ہوتی ہے. ماہ ذی الحج کی 10 تاریخ کو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کی تھی اور ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو تاجدار کائنات کے لخت جگر نور نظر سیدہ خاتون جنت امام علی مقام سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام نے
اپنے جوان علی اکبر اور 6 ماہ کے علی اصغر سمیت اپنی جان اللہ کی بارگاہ میں پیش کی تھی. تو اسلام از اول تا آخر قربانی ہے اور یہ قربانی کا درس دیتا ہے. اس کی ابتدا بھی قربانی سے ہے اور اس کا اختتام بھی قربانی پر ہے. حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے اسی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. تو حاضرین مکرم، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان وہ ماہ ذی الحج کے پہلے 10 دن کی فضیلت و اہمیت ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الفجر میں ارشاد فرمایا کہ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. ارشاد فرمایا اس صبح کی قسم ہے جس سے ظلمت شب چھٹ گئی، جس سے رات کا اندھیرا ختم ہو گیا، اور 10 مبارک راتوں کی قسم ہے، اور والشفع والوتر، اور جفت کی قسم ہے، اور پھر طاق کی قسم ہے. ان آیات بینات میں اللہ رب العزت نے مختلف قسمیں اٹھائی ہیں. اندھیرے کو ختم کرنے والی صبح کی قسم، پھر 10 راتوں کی قسم، پھر جفت کی قسم، اور پھر طاق کی قسم. ان آیات بینات کی تفسیر اور تشریح ہمیں حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان مقدس سے ملتی ہے. حدیث پاک ہے، اس حدیث پاک کو امام نسائی السنن الکبریٰ میں روایت کرتے ہیں، اور اسی کو امام حیثمی مجمع الزوائد میں روایت کرتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے جلیل القدر صحابی، وہ بیان فرماتے ہیں عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم والفجر ولیال عشر قال عشر الاضحى والوتر یوم عرفہ والشفع یوم النحر. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس صبح کی قسم جس سے ظلمت شب چھٹ گئی، اور 10 مبارک راتوں کی قسم سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہیں. یعنی یہ جو اللہ رب العزت نے صبح کی قسم اٹھائی ہے اور 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے، اس سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، 10 راتیں اور ذی الحجہ کے 10 دن. اور پھر فرمایا کہ یہ جو فرمایا والوتر، اس سے مراد یوم عرفہ ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے والشفع والوتر کہا تو والشفع سے مراد یوم النحر ہے. تو اس حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان آیات بینات کی تشریح کرتے ہوئے ماہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت اور اہمیت کو اجاگر فرما دیا، بیان کر دیا. اگلی حدیث مزید اس بات کو واضح کر دے گی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل نے اس حدیث پاک کو روایت کیا، اور امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الحجۃ الوداع. حضرت ابو سعید فرماتے ہیں الخدری رضی اللہ تعالی عنہ
کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا. آقا علیہ السلام حجۃ الوداع کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے آقا علیہ السلام نے فرمایا الا ان احرم الایام یومکم ھذا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا خبردار، تمہارے دنوں میں سب سے زیادہ حرمت والا دن یہ ہے. یعنی جس دن حضور علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، حج کا دن تھا، فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سے سب سے زیادہ حرمت والا، سب سے زیادہ عظمت والا اور سب سے زیادہ برتری والا دن یہ دن ہے. اس دن کی حرمت کو حضور علیہ السلام نے بیان کیا. پھر آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ أَحْرَمَ الشُّهُورِ شَهْرُكُمْ هَذَا. فرمایا کہ تمہارے مہینوں میں سے سب سے زیادہ شرف والا، عزت والا، عظمت والا اور حرمت والا مہینہ یہ ماہ ہے، یعنی ماہ ذی الحجہ ہے. پھر حضور علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّ أَحْرَمَ الْبِلَادِ بَلَدُكُمْ هَذَا. بے شک تمہارے شہروں میں سے سب سے زیادہ عظمت والا، سب سے زیادہ حرمت والا اور سب سے زیادہ شرف اور فضیلت والا شہر یہ ہے، یعنی شہر مکہ ہے. یہ تین چیزوں کی حرمت حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی. شہر مکہ کی حرمت، ماہ ذی الحج کی حرمت اور حج کے دن کی حرمت. جب ان تین چیزوں کی حرمت حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی تو اس ماہ مقدس کے پہلے عشرے کی حرمت ہو گئی نا، بیان ہو گئی. حضور علیہ السلام نے اپنی زبان مقدس سے اس کو بیان کیا. ایک تو حرمت بیان کی، اور حرمت بیان کرنے کے بعد آگے جو حضور علیہ السلام نے کلمات ارشاد فرمائے بڑے قابل توجہ کلمات ہیں. اور جس طرح میں نے کہا کہ آج کی گفتگو کا لب لباب اور نچوڑ ہیں، یہ سارے عالم اسلام کے لیے اور عالم انسانیت کے لیے حضور علیہ السلام کا عطا کردہ درس امن ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا الا وان اموالکم ودماءکم علیکم حرام. آگے فرمایا کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا. فرمایا کہ جس طرح میں نے تمہارے سامنے اس شہر کی حرمت کو بیان کیا ہے، شہر مکہ کی حرمت کو، اور ماہ ذی الحج کی حرمت کو بیان کیا ہے، اور حج کے دن کی حرمت کو بیان کیا ہے. فرمایا خبردار یاد رکھو، جس طرح ان تینوں چیزوں کی حرمت اور اہمیت ہے اور ان کی عظمت ہے، اسی طرح مومن کی مال اور جان کی بھی حرمت ہے. مومن کے مال اور جان کی بھی حرمت ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام مہینوں سے افضل مہینہ یہ ہے، تمام دنوں سے افضل دن یہ ہے، اور تمام شہروں سے افضل شہر یہ ہے. یہ فرمانے کے بعد آگے فرمایا خبردار تمہارے مال اور تمہاری جان ایک دوسرے کے لیے اسی طرح حرمت والے ہیں جس طرح یہ شہر حرمت والا ہے، جس طرح یہ دن حرمت والا ہے، اور جس طرح یہ مہینہ حرمت والا ہے. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تین چیزوں کی حرمت بیان کر کے مومن کے مال اور جان کی حرمت کو ان تینوں چیزوں کے برابر قرار دیا. گویا کہ حضور علیہ السلام یہ فرما رہے تھے کہ جس طرح تم کعبہ کی حرمت کا خیال کرتے ہو، اسی طرح مومن اور مسلمان کے مال اور جان کی حرمت تمہارے اوپر واجب ہے. جس طرح تم اس مہینے کی حرمت کا خیال رکھتے ہو، اسی طرح مومن کی مال اور مومن کی جان کی حرمت تمہارے اوپر واجب ہے.
اور جس طرح اس دن کی حرمت تمہارے اوپر واجب ہے، اسی طرح مومن کے مال اور جان کی حرمت بھی تمہارے اوپر واجب ہے۔ اب دیکھیں، آپ ذرا کمپیریزن کیجئے کہ ایک طرف کعبۃ اللہ کی حرمت ہے اور دوسری طرف مومن کے مال اور جان کی حرمت ہے، دونوں کو برابر مساوی قرار دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ایک طرف حج کے دن کی حرمت ہے اور دوسرے جانب مومن اور مسلمان کے مال اور جان کی حرمت ہے۔ اسی طرح ایک طرف ماہ ذی الحج کی حرمت ہے اور دوسری طرف مومن کے مال اور جان کی حرمت ہے۔ پھر بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، الا هل بلغت، کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام مکمل طور پر پہنچا نہیں دیا؟ اس میں اور تاکید پائی جا رہی، یعنی یہ پیغام پہنچانے کے بعد جب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا دیا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو پیغام حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے رہے تھے مومن کے مال، جان، عزت و آبرو کی حفاظت کا اور حرمت کا، یہ اللہ کا پیغام ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا نہیں دیا؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، قالوا نعم، جی یا رسول اللہ، آپ نے پیغام پہنچا دیا۔ آقا نے فرمایا، اللہم اشہد، باری تعالیٰ اب تو بھی گواہ ہو جا، باری تعالیٰ میں نے یہ پیغام پہنچا دیا، صحابہ کرام نے اس پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے، اور باری تعالیٰ اب تو خود بھی گواہ ہو جا کہ میں نے مومن کی عزت و حرمت کا پیغام نسل انسانیت تک پہنچا دیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس کو اس خوبصورت انداز کے ساتھ بیان کیا۔ اب اس کو بڑے سادہ سے لفظوں میں عرض کر دوں کہ اگر انسان کعبہ کی حرمت کا خیال رکھے، کعبہ کی عزت و تکریم کرے، کعبہ کا احترام کرے، ہر سال حج کے لیے بھی جائے، مگر اس کے دل و نگاہ میں مومن کے مال اور جان کی عزت و آبرو نہیں ہے، تو اس کا کعبے جانا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ غالب نے کہا تھا کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ ہمارے نزدیک اپنے مومن مسلمان بھائی اور بہن کے مال و جان، عزت و آبرو کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مگر ہم ہر سال حج کے لیے بھی جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں، ہر سال قربانی بھی دیتے ہیں، اور حج کے دنوں کا احترام بھی کرتے ہیں۔ مولانا صاحب حج کے دنوں کے آنے سے پہلے بتا دیتے ہیں کہ حج کے دنوں میں ناخن نہیں کاٹنے، حجامت نہیں بنوانی، بال نہیں ترشوانے، اس لیے کہ اس میں حج کے دنوں کی حرمت ہے، حج کے دنوں کا احترام ہے، اس لیے یہ ساری چیزیں بین ہو جاتی ہیں، اور ہم ان چیزوں کا مکمل طور پر خیال رکھتے ہیں، مگر دوسری جانب کعبہ کی حرمت کے برابر جس کی حرمت کو قرار دیا جا رہا ہے، اس کی عزت و تکریم کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ ماہ ذی الحج کے دنوں کی حرمت کے برابر جس کے مال اور جان کی حرمت کو قرار دیا جا رہا ہے، اس کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ ہم دوسرے کی انسلٹ بھی کرتے ہیں، برا بھلا بھی کہتے ہیں، اس کی عزت و احترام کا خیال نہیں کرتے، گالی گلوچ بھی دیتے ہیں، اور اس کا مال و جان اس کا بھی کوئی خیال نہیں رکھتے۔ جب جی چاہا کسی کا مال لوٹ لیا، جب جی چاہا کسی کی جان کو، خون کو پانی کی طرح بہا دیا۔ یہ ہمارے معاشرے کا عمومی حال ہے، مگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو خبردار کر دیا، فرمایا کعبہ کی حرمت کا خیال رکھنے والوں، میرے امتی کی جان اور مال کی بھی اسی طرح حرمت ہے جس طرح کعبۃ اللہ کی حرمت ہے، اور جس طرح اس کی حرمت کا خیال رکھنا تمہارے اوپر واجب ہے، اسی طرح مسلمان کی عزت اور حرمت کا خیال رکھنا بھی تمہارے اوپر واجب ہے۔ یہ دوسری حدیث پاک، اس کو امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں، اور امام ابو داود السنن میں اس کو روایت کرتے ہیں، اور ابن ماجہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں۔
حدیث پاک ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیها احب الى اللہ من هذه الایام یعنی ایام العشر قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے دنوں کا کوئی نیک عمل ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں ذی الحجہ کے 10 دنوں کے اعمال سے زیادہ محبوب ہو. یعنی انسان پورا سال اعمال کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے. فرمایا کہ یہ سارے اعمال اپنی جگہ پہ اچھے اعمال ہیں، ان کا فائدہ ہے، اجر ہے، ثواب ہے، مگر فرمایا کہ جو عمل انسان ان 10 دنوں کے اندر کرتا ہے، ماہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں، وہ سارے سال کے کیے ہوئے اعمال اللہ کی بارگاہ میں اتنے محبوب اور مقبول نہیں ہیں جتنے ان 10 دنوں کے اندر کیے ہوا عمل اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہے. ایک صحابی اٹھا یا کچھ لوگ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی اتنا افضل نہیں ہے جتنا ذی الحجہ کے 10 دنوں میں عبادت کرنا اور اللہ کا ذکر کرنا محبوب اور مقبول ہے. سوائے اس کے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلا اور اس نے اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں دے دی اور اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں سارا لٹا دیا اور قربان کر دیا، فرمایا اس شخص کے علاوہ باقی کسی شخص کا کوئی عمل اتنا اللہ کی بارگاہ میں محبوب نہیں جتنا ذی الحج کے 10 دنوں میں کیا ہوا عمل اللہ کی بارگاہ میں محبوب اور مقبول ہوتا ہے. تو حاضرین مکرم، یہ ماہ ذی الحج قریب آ رہا ہے، اگلے چند دنوں میں ماہ ذی الحج شروع ہو رہا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث میں کثرت کے ساتھ ماہ ذی الحج کو بیان کیا ہے اور اس کی فضیلت کو، اس کی حرمت کو، اس کی عظمت کو بیان کیا ہے. اور ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم ان ایام کو ضائع ہونے سے بچائیں. عام طور پر ہم سستی کا شکار رہتے ہیں اور اپنی کاہلی کے باعث ہم ان دنوں کی حرمت سے غافل رہتے ہیں. ہم بقیہ دنوں میں اعمال صالحہ کثرت کے ساتھ کرتے رہتے ہیں، مگر ان دنوں میں ہم غافل ہو جاتے ہیں، ہماری ساری توجہ وہ زیادہ تر قربانی کے جانور کی طرف ہو جاتی ہے، اور بقیہ جو اعمال صالحہ ہیں ان سے ہماری توجہ ہٹ جاتی ہے. یہ حرمت بیان کرنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ یہ جو ماہ ذی الحج آ رہا ہے، ان دنوں میں ان ایام کو، ان گھڑیوں کو اور ان لمحوں کو ضائع ہونے سے بچایا جائے. اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا جائے، نوافل ادا کیے جائیں، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جائے. آگے حدیث پاک ہے اللہ کے ذکر کے حوالے سے، اگلے جمعہ پر انشاءاللہ العزیز اس کو عرض کروں گا. تو کثرت کے ساتھ اعمال صالحہ بجا لائے جائیں، اللہ کے حضور سجود اور قعود قیام کے اندر وقت بسر کیا جائے، تاکہ کثرت کے ساتھ اور زیادہ اللہ رب العزت کی رحمتیں ہمیں نصیب ہو سکیں اور اس کا فضل اور اس کا کرم ہمارے شامل حال ہو. دنیا بھی کامیابی کے ساتھ گزر جائے اور آخرت بھی ہماری کامیابی کے ساتھ گزرے. اللہ جل مجدہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.